میں نے یہ گزارشات کرنی ہے قرآن کی طرح جو حدیث پاک ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ در حقیقت آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اسی کے متعلق آگے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ پہلی آیت کریمہ جو سورہ نساء کی ہے اور دوسری آیت کریمہ جو سورہ مائدہ کی ہے، ان دونوں کو ملا کے مفہوم یہ بنا کہ کتاب و حکمت، ایک کتاب ہے ایک حکمت ہے۔ جیسے دوسری آیت میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان دونوں کو ملا کے جب دیکھیں گے تو یہ سمجھ آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ، اس کی تعلیم بھی بعین ہی اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن کی تعلیم فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جناب صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آگے کہنے لگے علمنی دعاء ادعو بہی فی صلاتی، مجھے ایسی دعا سکھلائیے جس دعا کو میں نماز میں پڑھوں۔ یہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے ایسی دعا سکھلائیے جو دعا میں نماز میں پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انی ظلمت نفسی۔ اے ابو بکر یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے مفہوم کو اگر قرآن کی ایک آیت کریمہ کے ساتھ ملا کے سمجھا جائے تو بڑی واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انبیاء کا وظیفہ ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ملا کے پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ انبیاء کا وظیفہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھلائی کہ اپنی نماز میں اس دعا کو ضرور پڑھا کرو۔ دعا کہ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ ظلم سے مراد، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ ایک ہے میں اور آپ،
ایک ہے ابو بکر صدیق، ان کی زیادتی اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی گنی جائے گی کہ اگر ذرہ سی بھی کہیں جو ان کا مقام ہے اس مقام کے مطابق اگر کوئی کام نہیں ہوا، یعنی زیادتی نہیں ہوئی، ظلم نہیں کیا، گالی نہیں دی کسی کو، برا نہیں کہا کسی کو، جو ہونا چاہیے تھا اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی، یوں سمجھیے جس معیار کی نیکی ان کے معیار کے مطابق تھی ویسی نیکی نہ ہو سکی، کم معیار کی ہوئی، تو عربی کا ایک محاورہ ہے حسنات الابرار سیئات الاخیار، میری اور آپ کی جو نیکیاں ہیں نا، جو ہم سے اعلیٰ لوگ ہیں، اگر وہ اتنی نیکی کریں تو ان کی برائی گنی جائے گی، یوں سمجھیں۔ تو خیر، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی اپنی جان پر، ظلمن کثیرا، بہت بڑی زیادتی، ولا یغفر الذنوب، اگر اللہ تو نے مجھے نہ بخشا، تو ہی بخشنے والا ہے، تیری اختیار میں ہے، بخشش کی قدرت تو ہی رکھتا ہے، الا انت فاغفر لی، اللہ تو ہی مجھے بخش سکتا ہے۔ اب اندازہ کریں، میں اور آپ اس بات پر ذرا غور کریں، میں اور آپ دونوں اکیلے میں ہم سے کیسے گناہ ہوتے ہوئے، کیسی زیادتیاں اپنی جان کے ساتھ ہم نے کی، اس مہربان رب نے ہمارے پردے رکھے، اور اسی مہربان رب سے یہ گزارش ہے اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے پردے رکھے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرماتے ہوئے قیامت کے دن بھی ہمارے اپنی رحمت سے پردے ہی رکھنا، یہ ہے مفہوم۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے پردے رکھے، ہمیں بچا بچا کے رکھا، ہمیں چھپا چھپا کے رکھا، جس طرح ماں اپنے بچے کو بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھتی ہے، اس سے بھی بڑھ کے ماں بھی کبھی تانا مار دیتی ہے، باپ بھی کبھی تانا دے دیتا ہے، بھائی بھی تانا دے دیتا ہے، لیکن اللہ تو اتنا مہربان ہے، تو نے کبھی ایسا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، جس طرح تو نے ہمیں تانا نہیں دیا، اللہ تو نے جلدی پکڑ نہیں لیا ہمیں۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اللہ رحم فرما دے، انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ فرماتے ہیں پھر میں نے ساری زندگی اس دعا کو نماز میں پڑھا ہے۔ ہمارے پاس جو تھوڑے سے بچے آتے ہیں مسجد میں، ہم نے انہیں یہ دعا سکھائی ہوئی ہے، اب ہمارے کسی بچے سے آ کے سنیں، وہ آپ کو یہ دعا سنائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور شخص آیا، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا، بس خدا کی قدرت ہے۔ اب ان کے لیے کیا آسانی فرمائی، ایک شخص آیا کہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمنی شیئا، مجھے کچھ چیز سکھائیے، لیکن ایسی چیز ہو جو میرے نفس پر بوجھ نہ بنے۔ آپ نے دیکھا کہ شاید اس کی زبان پر کلمہ نہ چڑھ سکتا ہو جو میں سمجھاؤں، تو آپ نے اسے عجیب سا وظیفہ بتایا، یعنی پڑھنے سے تعلق ہی نہیں رکھتا، زبان سے تعلق ہی نہیں رکھتا، ایک لحاظ سے ہے اس کا زبان سے تعلق، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتا۔ آپ نے اس کو پتہ کیا فرمایا، لا تغضب، فرمایا غصہ نہ کیا کر، یہ وظیفہ بتایا اسے۔ ہمیں بھی غصہ آتا ہے، آپ کو بھی غصہ آتا ہے، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعصاب، سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، سارے اعضاء پر بوجھ پڑتا ہے، آنکھوں پر، کانوں پر، دماغ پر، پٹھوں پر، جسم کے ہر حصے پر بوجھ پڑتا ہے غصے کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور بتلائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. یہ وظیفہ بتایا اسے. کتنا آسان سا وظیفہ ہے، ظاہر میں کچھ پڑھنا نہیں، کچھ پڑھانا نہیں، لیکن ہے کمال کا. فرمایا غصہ نہ کر، تیری آنکھیں محفوظ رہے گی، تیرا دماغ محفوظ رہے گا، تیرے پٹھے محفوظ رہیں گے، تیرا دل محفوظ رہے گا، تیری زبان محفوظ رہے گی گالی گلوچ کرنے سے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا. یہ وظیفہ بتا دیا اس کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اور شخص آیا. یہ ہے حدیث، لا تغضب یہ حدیث ہے، اور حدیث اسی طرح سیکھنا فرض ہے جس طرح قرآن کا سیکھنا فرض ہے. ایک اور شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمنی مما، مجھے وہ سکھائیے. فرمایا مما تعلم، وہ سکھائیے جو آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے. اور مجھے سکھائیے کیا؟ اوقات میں سے کون سا وقت بہتر ہے. اوقات میں سے کون سا وقت بہتر ہے، 24 گھنٹوں میں کون سا وقت بہتر ہے، یوں سمجھ لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ارشاد فرماتے ہیں جوف اللیل، فرمایا رات کا آخری حصہ، صبح کی اذان سے پہلے اور رات کے 12 بجے کے بعد. فرمایا رات کا آخری حصہ یہ بہتر ہے. اب وظیفہ اسے کوئی نہیں بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں یہ وقت بتایا؟ حالانکہ فرشتے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ان کا کھانا پینا یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا. لیکن فرمایا اس وقت فرشتے اور اللہ کی رحمت زمین پر اترتی. فرشتے اور اللہ کی رحمت زمین پر اترتی ہے. فرمایا تمام اوقات میں سے سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے اور رات کے 12 بجے کے بعد اگر کوئی مناجات کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو اپنے اللہ سے اس وقت باتیں کر لینا. اس کو یہ وظیفہ بتا دیا، یعنی جیسا آیا اس کو ویسا ہی دے دیا. ایک آیا اس کو کہہ دیا غصہ نہ کیا کر. ایک آیا وقت کون سا بہتر ہے، فرمایا رات کے 12 بجے سے لے کر 12 بجے کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحرا میں بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت بھی ہے. دور سے دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے پاس آ رہا ہے. آدمی بیٹھا ہو کہیں جنگل میں تو پتہ چل جاتا ہے یہ آنے والے کی توجہ ادھر ہی ہے، ادھر ہی آ رہا ہے. تھوڑی دیر گزری تو یہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا اپنے گھر سے آیا ہوں. فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نیت والمراد، نیتوں کے بڑے سودے ہوتے ہیں. نیت سچی ہے تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاں جانا چاہتا تھا، جہاں پہنچنا چاہتا تھا، اللہ نے تجھے پہنچا دیا ہے. تو رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، بتا کیا چاہتا ہے. اب یہ بھی کیا کہنے لگا، کہنے لگا علمنی مل ایمان، مجھے ایمان سکھلائیے کیا ہے. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا. تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ، ایمان یہ ہے کہ گواہی دینی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، منفی ہو گئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ مجھے ایک بندہ ہمارے ہاں جمعہ پڑھتے ہیں، وہ دوست کہنے لگے جی تسی نا روز نہ سختی لیاندی ہوندی نہ کبراں لیاندی، تو میں کہا تیری لیاواں، انہی کی لانی ہے نا جنہوں نے شرک کے اڈے کھولے ہوئے۔ دیکھیں انہوں نے پتہ کیا کیا ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہوا ہے، جو جتنے مزار دربار آستانے ہیں نا، سب سے بڑا ظلم کیا کیا ہے ان لوگوں نے، یہ سمجھے میری بات، لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، یہ جتنے مزاروں والے بابے بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب سے بڑا ظلم کیا کیا ہے انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ ظلم کیا کیا ہے انہوں نے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ موڑ کے نا لوگوں کا، انہوں نے اپنے بابوں کی طرف، اپنے پیروں کی طرف کر دیا ہے، سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا ہے۔ یہی بات ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے بندو تمہاری نجات ان باپوں کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں۔ آپ کھولیں نا تذکرۃ الاولیاء، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے۔ انہوں نے اپنے بابوں کے کلمے پڑھوا دیے ہیں، انہوں نے چشتی لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھایا، لا چشتی محمد الرسول اللہ، یہ کلمے پڑھتا کھولے تذکرۃ الاولیاء۔ ہم ان کی اس لیے ہر جمعے میں، ہر جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ لوگوں کو بتلائیں یہ ظالم ہیں، انہوں نے گمراہ کر دیا آپ کو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت سے موڑ کے یہ آپ کو کوئی کہیں لے کے جا رہا ہے، کوئی کہیں لے کے جا رہا ہے، کوئی کہیں لے کے جا رہا ہے۔ تو خیر اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے تشہد اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی الہ نہیں، ایک اللہ، الہکم الہ واحد، اکیلا ہے۔ فرمایا اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کا قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحَجُّ الْبَيْتِ، اور حج کے بیت اللہ کا حج کرنا، وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ اب اس نے کوئی زیادہ بات نہیں کی، صحابہ کہتے ہیں اس کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا، اور اپنی سواری کا اس نے منہ موڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اونٹ کو ٹھوکر لگی، اونٹ گرا، یہ بندہ بھی گرا اور یہ فوت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اس اللہ کے ولی کو لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو میں نے دیکھا ہے جب اس کی روح پرواز کر رہی تھی، تو فرمایا یا پرواز کر گئی تھی، تو فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت سے فرشتے کا پھل لے کر آئے ہیں جو اس کے منہ میں دے رہے ہیں، اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں جنت کا پھل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جب آیا، اتنا سفر کر کے آیا، اس نے پانی کا مطالبہ نہیں کیا، اس نے کھانے کا مطالبہ نہیں کیا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی،
اس نے آ کے ایمان کے متعلق پوچھا اور وہ جو چاہیے تھا وہ لے کے واپس پلٹ گیا، اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو جنت سے فرشتے اس کے لیے جنت کے پھل لے کر آ گئے۔ یعنی صحابہ کو شوق کیا تھا؟ اللہ کے رسول ہمیں سکھائیے نماز میں کیا پڑھیں، اللہ کے رسول ہمیں سکھائیے فلاں وقت میں ہم کیا کریں، اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ کون سا وقت 24 گھنٹوں میں بہترین وقت ہے، اللہ کے رسول ہمیں بتائیے ایمان کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، فرمایا قرآن کی تلاوت کی، آپ فرماتے ہیں الذین آمنوا وَإِن لَّمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، فرمایا انہی کے لیے امن ہے، اور یہی ہدایت ہے اور سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ اس کے بعد صحابی کی تجہیز و تکفین کی، دفن کر دیا۔ اب صحابہ پریشان ہوئے یہ آیت سن کے، انہوں نے سمجھا، جیسے میں نے ابتدا میں گزارش کی ہے، ظلم کا مطلب ہوتا ہے انسان سے زیادتی ہو جانا، گناہ ہو جانا، یا کوئی چھوٹی موٹی حرکت ہو جانا، اس کا یہ بھی ظلم ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کوئی بندہ دنیا میں ہے جس بندے سے چھوٹا موٹا گناہ نہ ہوا ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد یہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، یاد رکھنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا اس بندے کو جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے افرأیتم ما تمنون، یہ سورۃ واقعہ ہے، 27واں پارہ ہے۔ فرمایا جب تم بیج ڈالتے ہو، جب تم بیج ڈالتے ہو، اپنی بیوی سے ملتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ بہت بڑی بات ہے، تمہارا کام ہے بیج ڈالنا، بچہ ہم بناتے ہیں کہ تم بناتے ہو؟ چیلنج ہے، سورۃ واقعہ ہے، کھولے جا کے 27واں پارہ ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، بہت بڑی بات اللہ کر رہے ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، بیج تم ڈالتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس بیج کو ہم اگاتے ہیں کہ تم اگاتے ہو، یوں سمجھ لو۔ اور یہاں کیا ہے، شاہ دولہ صاحب دیتے ہیں، ہے نا لوگوں کا عقیدہ، پہلا بچہ شاہ دولہ صاحب کا، سمجھ نہیں آتی کہ شاہ دولہ صاحب کو بدنام کرتے ہو، تذکرہ شاہ دولہ پڑھو جا کے، تمہیں پتہ چلے ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، وہ خود بے اولاد تھے، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، تم کہتے ہو نہیں جسے شاہ اولاد ہے، یہی شرک ہے، یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یعنی سارا بچہ بنتا آتا ہے، اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ عقل سے فارغ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے عقل سے؟ عقل سے فارغ ہوتا ہے، اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کی پیٹھ کے ساتھ، کمر کے ساتھ پٹکا باندھا ہوا ہوتا ہے، پیچھے سے ایک بندے نے پکڑا ہوتا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، گدا کروا رہا ہوتا ہے اس سے۔ انسانیت کی اس سے بڑھ کر کیا تذلیل ہو سکتی ہے، کیا توہین ہو سکتی ہے انسانیت کی؟ گدا کروا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں بنایا، میں نے بنایا ہے۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون،
تو خیر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ہے یہ جو بندہ اونٹ سے گرا ہے فوت ہو گیا ہے اس کے منہ میں جنت کے فرشتے جنت کا پھل دے رہے تھے، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ ایمان لایا ہے اور اس نے کوئی اپنے ایمان کے ساتھ ظلم و زیادتی خلط ملط نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایمان لایا اس کے بعد اس نے پھر شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ۔ تو پتہ چلا جس آدمی نے شرک کیا ہے اس کی معافی نہیں ہے، ہرگز معافی نہیں ہے۔ جس نے شرک نہیں کیا وہ اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو اس کے گناہ کا مواخذہ کر کے اسے معاف کرے، یہ اللہ کے اختیار میں یہاں رکھا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا۔ یوں سمجھے نا ایک آدمی 5 سال سزا کاٹ کے آتا ہے کہ 6 سال سزا کاٹ کے آتا ہے، ایک 2 سال کاٹ کے آتا ہے کہ 6 مہینے کاٹ کے آتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، 1 دن کی بھی سزا نہ دے، سزا تو 1 سیکنڈ کی بھی جو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ انسان کے دانت میں درد شروع ہو جائے نا تو وہ سمجھتا ہے میں نے دنیا میں کبھی خیر بھلائی دیکھی ہی نہیں، اس کو یاد نہیں آتی اللہ کی کوئی نعمت، اللہ کا کوئی احسان اسے یاد ہی نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی عملا یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 چیزیں بتلائیں۔ فرمایا آتک النسمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جان کو آزاد کرنا یا کروانا۔ نمبر 2 فرمایا فک الرقبہ، فرمایا کسی گردن کو آزاد کرنا یا کروانا۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا دودھ دینے والا جانور کسی بھائی کو ادھار دینا۔ نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رشتہ دار پر احسان کرنا جو رشتہ دار ظالم ہو۔ کام دے اوکھے رہنا باز، اس رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا جو رشتہ دار ظالم ہو، یعنی آپ کی خیر مانگنے والا نہیں ہے، آپ کی بھلائی چاہنے والا نہیں ہے۔ جنت ایویں تھی نا لب جانی جکن اساں سمجھی، اسی زمین کنڈے بھر لو جنت لب جائے گی، پیالے بھر لو جنت لب جائے گی، ٹھیک ہے نا جی، میلاد کی جھنڈیاں لگا لو جنت لب جائے گی۔ عجیب عجیب معاملات ہیں نا جو ہم نے بنا رکھے ہیں، جنت یوں نہیں۔ اب صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردن آزاد کرنا اور اپنا جان آزاد کرنا ایک ہی چیز ہے، فرمایا ایک چیز نہیں۔ جان آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ہی پیسوں سے کسی دوسرے غلام کو آزاد مکمل طور پر کروائے، اور گردن آزاد کرنا یہ ہے کہ چند لوگ مل کے اسے آزاد کروائیں، یہ فرق ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4تھی چیز کیا بتائی، فرمایا ایسے رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا ہے نا کام اوکھا، اسی تونج نہیں کرتے، اسی تے ساڈا کوئی رشتہ دار روٹی کھان لگ پوے نا تے سانوں وہ ہی نہیں گوارا ہوندا، اچھا کپڑے بند پان لگ پے، اچھا روٹی کھان لگ پے، اچھا انہیں موٹر سائیکل لے لی، اچھا انہیں ایک کمرہ بھی بنا لیا ہے، پھر سانوں پیڑ اٹھنی شروع ہو جاتی، حسد اور بغض ہمارے اندر پیدا ہو جاتا۔ یہاں حکم کیا ہے؟ یہاں حکم یہ ہے کہ اس رشتہ دار کے ساتھ نیکی و احسان کرنا جو رشتہ دار تیرے ساتھ نہ نیکی کرنا پسند کرتا ہے نہ احسان کرنا پسند کرتا ہے، بلکہ تیرے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا پسند کرتا ہے۔ کرو ہاں جرت، کرو نا جرت، بدلو نا اپنا آپ، جنہ بدلنا ہے تساں ہی بدلنا ہے، کرو نا اپنی اصلاح۔
لاؤ نا اپنے اندر تبدیلی، پھر پتہ لگے نا تھی موحد ہو، توحید کو سمجھے ہو۔ توحید آدھی چیز کا نام نہیں ہے کہ قبروں کو نہ پوجنا، توحید سارے دین کے موقع ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ چیتے جیسا جگر چاہیے توحید پر اور دین پر عمل کرنے کے لیے، کرنا نیکی اس رشتہ دار کے ساتھ جو رشتہ دار تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کرنا نیکی اس رشتہ دار کے ساتھ جو دنوں رات تیری برائی میں لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے اسے 4 چیزیں بتائی ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ وہ تو سوال ہی یہ کرتے تھے نا صحابہ کہ جنت جان واسطے کی کریے، جنت جان واسطے کی کریے، جنت جان واسطے کی کریے۔ اب آپ ان 4-5 چیزوں کو ملا کے پڑھیں نا ذرا۔ حضرت ابوبکر کو کیا دعا سکھائی، دوسرے کو کیا کہا کہ غصہ نہیں کرنا، ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر تیسرا جو آیا اسے 5 باتیں بتا دی۔ اب یہ صاحب جو آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو انہیں کیا کہا، انہیں 4 چیزیں بتا دی۔ کون کون سی؟ نفس آزاد کرنا، گردن آزاد کرنا، دودھ والا جانور کسی بھائی کو ادھار دے دینا کہ لے یار تم ہی دودھ پی لیا کر۔ یہاں تو امریکہ کا دودھ بکتا ہے بازار سے جو ہمیں وہ گول گال کے دے جاتے ہیں۔ ہاں جاؤ بازاروں پتا تسی بھی توڑا لے وہ جا کے۔ اور پھر کیا فرمایا، اس کے ساتھ نیکی کرنا جو تمہارے ساتھ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اے نہیں کر سکتا ایک اور 4 کام کر لے، اے نہیں نہ کر سکتا تو 4 کام اور دس دیتے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2 پیاسے کو پانی پلانا، پیاسے کو پانی پلانا۔ فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا دساں آکھے سے تساں لگنا کوئی نہیں 10 میں دینا، تسی میرے آکھے لگو نا کبھی۔ جو نبی علیہ السلام نے آکھیا نا جاؤ ہاں جی تو وعدہ کر لو اساں اس رشتہ دار نے نیکی ضرور کرنی جڑا بہت برا ہے۔ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پھر اس کا نتیجہ بھی تو دیکھنا نا یار۔ اس کا رزلٹ اتنا اچھا آئے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب کیا فرمایا، یہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کر، بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، اور آگے کیا فرمایا، فرمایا نیکی کا حکم کر، برائی سے روک، اور چوتھا کیا فرمایا، فرمایا کف لسانک۔ اے بھی ذرا سوچنا، جڑا نا رشتہ دار نہ نیکی کرنا کام اے بھی اوکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کف لسانک الا من الخیر، فرمایا اپنی زبان پہ کنٹرول کر، کف لسانک الا من الخیر، فرمایا زبان پہ کنٹرول کر، جب بھی بات کر بھلائی کی بات کر، نیکی کی بات کر، خیر کی بات کر، اچھی بات کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلائیے۔ مینوں سمجھ نہیں آتی، مسجد میں آتے ہیں نا کئی بندے یوں کرتے ہیں، یوں، میں کئی دفعہ جمعے پہلے بھی بات یوں کرتے ہیں، کئی یوں، ٹھیک ہے جی،
کہ یوں. اب صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ سکھلائیے. اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے میرے صحابہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا ایک بندہ آتا ہے، کرسی سے بیٹھ جاؤ. ایک بندہ آتا ہے وہ یوں کرتا ہے، یوں ہاتھ چھاٹ کے تے تو نہیں تو تھلے. ویسے یہ جگہ ہے ہاتھ باندھنے کی، ویسے ایمان نہ دسو، چلو چھڈو تسی اس کو ذرا طریقے سے سیکھیں نا بات کو. یہ ہم سیکھنے کے لیے، آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، میں سکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. ذرا سوچیں یہ طریقہ ادب کا ہے. آئے ہاتھ چھوڑے اور سیدھے تو نیدو تھلے. اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کہو ابا معاف کر دے، انہیں معافی کرو، لتر لا لے گا. بات سمجھیں، اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے، خدا کی قسم کسی پر تنقید بھی مقصد نہیں ہے. بات سمجھے نا. صحابی آگے کہتے ہیں علمنی، اللہ کے رسول مجھے سکھائیے نماز کا طریقہ. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. 1,24,000 صحابہ نے نماز سیکھی. ہم مسلمان تو نماز پر ہی متفق نہیں ہیں. ایک یوں کرتا ہے، ایک یوں کرتا ہے، ایک پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اور سیدھا دڑال کر کے ہاتھ ہمارے تم یوں تھلے. ادب کیا ہے؟ سمجھیں بات کو. مقام ادب کیا ہے؟ یہ ہے سینے کے برابر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یہ مقام ادب ہے. ناک کے نیچے ادب کے مقام نہیں ہے کہ وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے جائے. اور سنت بھی یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آپ نے سکھایا، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے. ہمیں کیا پریشانی ہے؟ وہ حبیب الرحمن یزدانی تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کاموں کی کہ ہمارے بہت بڑے عالم تھے، علامہ احسان اللہ دہیر کے ساتھ شہید کر دیے گئے. ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا یزدانی صاحب ہاتھ کتنے بنی کریے؟ انہوں نے کہا سر تے بن لیا کرو. انہوں نے کہا مولانا یہ آپ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اگے تو تھان کوئی نہیں رہ گئی، یا سر تے بن لیا یا پیچھے بن لیا کر. اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھیں؟ آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھ جیسے تو نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہماری حالت تو بڑی عجیب ہے، ہمیں نماز پڑھنے ہی نہیں آئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اچھے طریقے سے وضو کر. ٹھیک ہے جی. پھر فرمایا یہ ہاتھ، یہ دیکھیں یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ. ان انگلیوں کو کعبے کی طرف ہونا چاہیے، یوں نہیں، یوں نہیں، یوں نہیں، متوجہن الی الکعبہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سینے پر باندھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا سورۃ فاتحہ، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملا لیں قرآن کی، اور سورۃ فاتحہ کے متعلق فرمایا اکیلا ہے تب بھی، امام کے پیچھے ہے تب بھی، لا صلاۃ، اس بندے کی نماز نہیں ہے جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. بس کہ سورۃ فاتحہ کا ایک نام ہے نماز. سورۃ فاتحہ کا نام، اس کے کئی نام ہیں، ان ناموں سے ایک نام نماز ہے، صلاۃ ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں جی پڑھنی نہیں. دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. حالانکہ یہ آیت کیوں اتری تھی؟ ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی.
بنیادی بات سمجھیں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی جب یہ آیت اتری ہے. یہ آیت اتری تھی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافرو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں شور مچا دیا کرو. کیوں؟ تاکہ تم غالب آ جاؤ، تاکہ تم غالب آ جاؤ. آواز آئی نہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. او کافرو، جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کے سنا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تم پر رحم فرما دے، تم پر رحم فرما دیا جائے. یہ تب اتری تھی. تو یار لوگوں نے کہہ دیا نہیں. برکہ آئے آ کے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے نماز کا طریقہ سکھائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھا دیا. اچھا، ایک شخص آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی ما اقول اذا اصبحت. جب میں صبح کروں تو وہ مجھے سکھائیں اپنی صبح کیسے کروں. ٹھیک ہے نا جی. اور ہمارے ہاں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کئی بندیاں نوں اسی ویکھنے ہیں نا صبح صبح وہ اکھاں تے گڈاں لگ گئیاں ہون گئیاں، منہ تے راڑاں لگ گئیاں ہون گئیاں. ہن تے زمانہ بھی بدل گیا نا، تے ہاتھ بھی چھاپر پھڑیا ہوئے گا دہی لے کے آ رہا ہوئے گا. یہ حال ہے. حالانکہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ صبح کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. مسلمان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اٹھ کے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے، پھر ناک صاف کرتا ہے. یہاں شیطان کی رہائش گاہ ہے. لوگ کہتے ہیں ناک نہیں رہندا، ایسے گلے نہیں رہندا. ان کے ناک کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ نکلتا ہی نہیں. بے نماز جو ہوتے ہیں، ہم نے اپنی ناک رکھنی ہے، رکھ. میں کہا کرتا ہوں اگر تیری ناک اللہ دریا چناب کے پل جتنی بنا دے تو پھر تو خوبصورت لگے گا. اب یہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا مجھے سکھلائیے میں اپنی صبح کیسے کروں. جب صبح ہو تو میں کیا کہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تو صبح کرے بستر سے اٹھے تو دعا مانگا کر الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اللہ یہ تیری تعریفیں ہیں جس نے ایک مردے کو دوبارہ زندہ فرما دیا. ٹھیک ہے نا جی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق آئے. پھر شروع میں نے خطبہ شروع کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق سے شروع کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں صبح شام پڑھا کروں، جو میں صبح و شام پڑھا کروں. میں دعوے نال کہنا جنہ بابیاں کو لے جاندے نے نا انہاں بابیاں نوں یہ دعاواں نہیں ہوندی. آن کتوں آ ہی نہیں سکتی ہیں. مشرک کے سینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں آ سکتی. یاد رکھنا، شرک گندگی ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سکھلائیے صبح و شام کیا پڑھا کروں. آپ فرماتے ہیں ابو بکر پڑھا کرو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ
अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतान व शिरकिही व अन अक़्तरिफ़ अला नफ्सी सूअन औ अजुर्रहू इला मुस्लिम। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ सीखी सुबह पढ़ने के लिए और शाम को पढ़ने के लिए। अब आगे चलें। उम्मे हानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद बहन है, हज़रत अली की बहन है, हज़रत अली की बहन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत प्यार किया करती थी, हज़रत अली की बहन है। तो उम्र रसीदा हो गई, जिस्म ज़रा भारी हो गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई अमल सिखाइए जो मैं बैठी बैठी पढ़ती रहा करूँ। आजकल दियाँ तो माइयां भी मोबाइल वेख दियां हैं। हाँ, बेनमाज बेनमाज, ये अल्लाह की लानत है। घर भरे हुए हैं बेनमाजियों के साथ, अल्लाह की लानत है। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली की बहन, उम्र रसीदा हो गई, जिस्म ज़रा भारी हो गया, तो कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई दुआ सिखलाइए कि मैं बैठी बैठी पढ़ती रहा करूँ। तो क्या सिखाया? फरमाया, ऐ मेरी बहन 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ा कर, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 100 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा कर, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये वजीफ़ा सिखलाया कि 100 बार सुबहान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार अल्लाहु अकबर, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह। और इनके पास जाए, ये कहते हैं पढ़ा कर, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी जल्दी पहुंच, सानू जल्दी पहुंच, साडी मदद कर। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सिखलाया। समझ आई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखलाया है? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा, और यही पढ़ा कर तेरी कश्तियां अल्लाह किनारे लगा देगा। और कभी भी याद रखना, मुशरक की कश्ती कभी किनारे नहीं लगती, कभी किनारे नहीं लगती। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी को जब ये सिखाया, तो उम्मे हानी के भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, इनको पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े ग़ुलाम और लौंडियाँ आई हैं। तो हज़रत अली पानी तो खुद भर के लाते थे, सईदा फातिमा तो ज़हरा चक्की खुद पीसा करती थी। हमारे तो सियासी लीडरों को सवाल ही न पैदा होता है। चक्की ये सैयदतुन निसा हैं, अहले जन्नत की औरतों की सरदार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल इनकी नस्ल से चली है। हज़रत अली आए, खुद जुरत नहीं की, सईदा को कहने लगे, गुलाम भी आए हैं, लौंडियाँ भी आई हैं, मैं पानी भर के लाता हूँ, दूर से पानी लाना पड़ता है। तो सईदा क्या कहने लगी? कहली, अली आप पानी भर के लाते हैं, मैं चक्की पीसती रहती हूँ, मेरे हाथों में गट्टे पड़ गए हैं, मेरे हाथ सख्त हो गए हैं, जिल्द दर्द करती है। कहने लगे फिर जाओ। गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाके कहने लगी, मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फातिमा क्यों आई हो? तो बच्चों फरमाना जरा, जुरत नहीं पड़ी, जुरत। कहने लगी,
آئی ہوں آپ کو سلام کرنے کے لیے، آئی ہوں۔ تو جو فرمانا ذرا غور سے بات سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فاطمہ کیوں آئی؟ سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ آئی ہوں آپ کو سلام کرنے کے لیے۔ یہاں تو جب یہ 12 وفات آئے گا نا تو پھر کہیں لکھیا ہوگا ساڈے بیڑے بھی پھیرا پا جائیو، ایتھے تے رہن ساڈا دل نہیں کرتا، جڈی گندگی ہے سانو تے قبول کوئی نہیں نہ کرتا۔ جس گندگی میں ہم زندگی گزارتے ہمارا جی نہیں کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس گلی سے گزر چکے ہوتے تھے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ اس طرف سے گزرے ہیں، ساری گلی معطر معطر ہوتی تھی۔ کہنے لگی آئی ہوں سلام کرنے کے لیے، واپس چلی گئی۔ علی نے پوچھا کہ بات ہوئی؟ کہنے لگی مجھے شرم آئی ہے، حیا آئی ہے، میں نے بات کی نہیں۔ علی کہنے لگے پھر دونوں مل کے چلتے ہیں، دونوں مل کے چلتے ہیں۔ میں نے ویسے دل سے وعدہ کیا ہوا کہ ان خناسوں کا ذکر نہیں کرنا، سیاستدانوں کا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے۔ انہاں سے ایک دا ذکر کرو جڑا بھوکا لنگا ہے، ایک لا نام کسی کا، لا نام بتاؤ۔ انہاں سے تواڈے ایماناں تے بھی ڈاکے پا کے تانوں بھی بے ایمانی تے مجبور کر دیتا، ایک بھی نہیں۔ اب دیکھیں دونوں گئے، نبی علیہ السلام کو بڑا پیار تھا اپنی بیٹی سے، اور سانوں تانوں دھیاں نال پیار ہوندا تے حضور نو کیوں پیار نہیں جنہاں نوں ساری امت نال ہی پیار ہے، اور جن کو یہودی کی بیٹی سے بھی پیار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں قیدیوں کو باندھا ہوا تھا نا، تو ساری رات قیدی کراتے رہے، تو نبی علیہ السلام نے صبح اٹھ کے کہا مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، ان کی رسیاں ڈھیلی کرو، میں ساری رات نہیں سویا۔ وہ تو قیدیوں سے پیار کرنے والے تھے، مسافروں سے پیار کرنے والے تھے، فاطمہ سے کیوں نہ پیار کرتے ہوں گے؟ حضرت علی نے کہا مل کے چلتے ہیں، مل کے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت علی نے کہا آپ کے پاس غلام بھی آئے ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہیں، میں پانی بھر کے لاتا ہوں۔ فرمایا میرے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے۔ سیدہ نے کہا میرے ہاتھوں میں چکی بیس بیس کے گٹے پڑ گئے ہیں، بابا ایک لونڈی دے دیجیے، ایک غلام دے دیجیے جو ہمارے لیے پانی بھر کے لے آیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو میرے حصے میں آیا ہے، فرمایا میرے مدرسے کے طالب علم بھوکے ہیں، اصحاب صفہ بھوکے ہیں، فرمایا میں ان کو بیچوں گا اور بیچ کے اپنی مسجد کے طالب علموں پر خرچ کروں گا۔ اب دوبارہ جرأت نہیں کی انہوں نے سوال کرنے کی، واپس چلے گئے۔ باپ تھے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی کے گھر جب تشریف لے گئے تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ بھی حضرت علی بھی، ایک چادر لی ہوئی ہے، باتیں کر رہے ہیں، اور چادر بھی اتنی چھوٹی ہے، اوپر کھینچتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہو، ان کو ایماندار کہتے ہو، ان کو دیانتدار کہتے ہو، ان کو صادق کہتے ہو، ان کو اچھے کہتے ہو، جو ہمارے حالات سے ہی واقف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تشریف رکھیں، بیٹھے رہیں۔ فرمانے لگے بیٹی میں کیوں آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں ان غلاموں اور لونڈیوں سے تمہیں بہتر چیز نہ سکھاؤ،
फरमाया हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करना। अल्लाह तुम्हारी थकावटें भी दूर कर देगा, अल्लाह तुम पर बरकतें भी नाज़िल फरमा देगा। और मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की तो तरबियत की थी। हैं लोग जो आज भी उस तरबियत पर गामज़न हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पर्दा फेंक दिया है और लगे हुए हैं। और याद रखना, ये लड़ते ही रहेंगे जानवरों की तरह, गालियां बकते ही रहेंगे जानवरों की तरह, और एक दूसरे को झूठा कहते ही रहेंगे जानवरों की तरह, इसलिए कि सारे झूठे हैं। सारे सच्चे को सच्चे सच्चा कहते हैं एक दूसरे को। वक्त नहीं है, एक बात करके मैं आगे चल जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो क्या कहा था? कहा जिसने कहा फौत हो गया मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। ये कहा था ना, जिसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गया मैं उसकी। अबू बकर सिद्दीक को पता चला, सीधे अबू उमर के पास नहीं गए कि उमर क्या कह रहे हो, ना ना, सीधे वहाँ गए जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर पड़ा हुआ था। चादर हटाई, पेशानी मुबारक पर बोसा दिया। उमर के पास नहीं गए, पता था जब मैं सच बोलूंगा, मैं सच्चा हूं, उमर सच्चाई को मानेगा। मिंबर पे खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह, कान खोल के सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। जाओ ना सारे बरेलवियों को कहो, हाँ खुतबा दे जरा, दे खुतबा। सही बुखारी की रवायत है, दे अपनी मस्जिद में खुतबा, दे खुतबा। जुर्रत नहीं है इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का बयान करने की, दे खुतबा। इनका बाप भी नहीं दे सकता। जब अबू बकर सिद्दीक ने दिया था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो समझ ले कि नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए, समझ आई। और जो अल्लाह की इबादत करता था वो समझ ले अल्लाह जिंदा है, हई है, कय्यूम है। उमर तक बात पहुंची ना, तलवार हाथ से गिर गई। ये थे सच्चे को सच्चा तस्लीम करता है, सच्चाई को सच्चे तस्लीम करते हैं। यार तो जनाब वो शोरश कश्मीरी कहा करता था, ताइफ तमाशबीनों में घिरी हुई है। यहाँ की सियासत की मिसाल उसने ताइफ की दी थी। ताइफ सियासत तमाशबीनों में घिरी हुई है। अल्लाह के बंदो, सच्चाई की तरफ आओ। सच्चाई किताब व सुन्नत है, अल्लाह का कलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।